کلمہ حق اس لیے نہیں کہتے کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی ہم سے لڑ نہ پڑے، کوئی ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ جس انسان کے ذہن کے اندر یہ بن جائے کہ میں صرف ایک ذات کو راضی کرنا ہے، ساری کائنات ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور جس کا ذہن یہ ہو کہ زندگی اور موت کا مالک ایک ہے، تو پھر وہ کس سے ڈرتا ہے؟ ابراہیم خلیل انتظار میں تھے، چنانچہ ابراہیم کو سامنے لایا گیا، پوچھنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے حضرتوں کے ساتھ یہ گستاخی، یہ توڑ پھوڑ کا کام آپ نے کیا ہے؟ یہ سوال انہوں نے ذرا نرمی سے پوچھا۔ اب جواب سنیں، قال بل فعلہ، ابراہیم خلیل نے فرمایا نہیں، کسی کرنے والے نے کیا ہے، کسی کرنے والے نے کیا ہے۔ کبیرہم ھذا، بڑے تو یہ سامنے موجود ہیں، یہ زندہ موجود ہیں آنکھوں سے، یہ گواہی دیں گے۔ فاسألوہم، ان سے پوچھو یہ چھوٹوں سے گستاخی کس نے کی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے بڑے بت کو کیوں نہیں توڑا تھا، اس سے گواہی لے لو بھائی، ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ کیا عجیب انداز ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر یہ کچھ بول سکتے ہیں تو اپنی مصیبت تو بتائیں۔ وہ بھی الہ ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو مصیبت سے نہیں بچا سکتا، وہ الہ ہو سکتا ہے جو اپنی مصیبت کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ کیسے ہتھوڑے مارے ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو جگانے کے لیے، لیکن جس دل دماغ میں شرک بیٹھ جائے اس کو نبی کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ نبیوں سے زیادہ خوبصورت بیان کرنے والا، ان سے زیادہ خوبصورت کلام کرنے والا، ان سے زیادہ ہمدردی کا جذبہ رکھنے والا انسان اللہ نے بنایا کوئی نہیں۔ تو اللہ کے اس پاک پیغمبر کی اس خوبصورت گفتگو اور معقول گفتگو کا جواب ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اگر شرک کے مارے ہوئے نہ ہوتے، ابلیس نے ان کے دل و دماغ پر ڈیرے نہ ڈال لیے ہوتے، تو اتنی بات کافی تھی کہ انہی سے پوچھو بھائی، ان کے جگانے کے لیے، ان کو صورت حال سمجھنے کے لیے بات کافی تھی۔ ان سے پوچھو، اپنی مشکل بتا سکتے ہیں۔ وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی مشکل نہیں بتا سکتا؟ ان کا جواب سنیے، فرجعوا الی انفسہم، سر جھک گئے۔ جس طرح کوئی جواب نہیں بنتا تو سر نگوں ہو جاتا ہے۔ فقالوا، آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے، انکم انتم الظالمون، بدبختو، اب جواب دو نا اس کو۔ لیکن تو جواب دے گا تو تو جواب دے، تو غلط ہے، وہ کہا تو غلط ہے، وہ کہا تو غلط ہے۔ قال افتعبدون من دون اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کی بات سنیں، جب دیکھا کہ یہ ان کو جواب نہیں بن پڑ رہا، افتعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجا کر رہے ہو، ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ رب تو وہ ہوتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے، اور جو تمہارے نفع نقصان کے کیا مالک ہے، وہ اپنے آپ کو بھی نقصان سے نہیں بچا سکے، وہ اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں۔ پھر فرمایا اف لکم، تف ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان کے لیے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، افلا تعقلون، تم میں سے کسی کے پاس کوئی عقل نام کوئی چیز نہیں، سارے تمہارا بھیجا خالی ہے، کسی کے پاس عقل نہیں۔ جواب کیا دیتے؟ قالوا حرقوہ، باطل پرست کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ اب دھمکیوں پر اترا ہے، جواب کوئی نہیں بن پڑا، کسی دلیل کا کوئی جواب نہیں، کہ حرقوہ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو۔
اور اگلا جملہ بڑا مزدار، حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو آگ میں ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ خدا مدد کے محتاج ہوتے ہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ آیت گھر جا کر قرآن کریم کا یہ رکوع دیکھ لینا اور کسی صحیح عالم دین کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھ لینا، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ خدا کی قسم ایک ایک جملہ جو ہے آپ ضرب سے لکھنے قابل۔ کیا کہتے ہیں؟ حرقوہ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو۔ کیوں؟ اس طرح تم اپنے خداؤں کی مدد کر سکو گے۔ مدد کرو اپنے خداؤں کی۔ خدا مدد کرتا ہے یا مدد کا محتاج ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا، شرک سے جب مت ماری جاتی ہے تو پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ کسی نے شاعر نے کہا نا، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کا بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا۔ آگے 23ویں پارے میں سورہ صافات کے اندر ذرا اس کی تفصیل موجود ہے۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، جس کے لیے ایک عمارت بناؤ، فالقوہ فی الجحیم، آگ میں ڈالو اس کو۔ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ دیکھیے اس دھرتی پر کیا کیا نہیں ہوا۔ ابراہیم دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ یہ میرے خلاف منصوبہ بندی ہو رہی ہے، مجھے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آگ میں جلایا جائے گا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے کی جو مشرکہ عورتیں تھیں وہ منت مانتی تھیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے من لکڑیاں دوں گی اس آگ کے لیے جس میں ابراہیم کو ڈالا جائے گا۔ کتنا نیکی کا کام سوچ رہی تھی، یہ بھی نیکی ہے۔ بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دور سے ایک ایسے آلہ تیار کر کے اس کے ذریعے سے پھینکا گیا جس طرح توپ کا گولا پھینکا جاتا ہے۔ فلاخن یا گوپیا، اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، کبھی دیکھیے؟ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں دیکھیے، انہوں نے بنائی بھی ہوگی، میں نے بنائی ہے۔ سکول کے زمانے میں ہم یہ بنایا کرتے تھے اور کھیلتے تھے۔ ہم اپنے گھر سے دور پیدل چلتے تھے سکول، یوں جیسا کہ یہاں سے آپ فیروز والا جاتے ہیں، اتنے دور جاتے تھے، صبح جاتے اور شام کو واپس آتے تھے۔ تو بچے تھے، راستے میں کھلا علاقہ تھا تو کھیلنے کے لیے وہ رسیوں کے گوپیا بنا لیتے تھے، اس کے سینٹر میں چھوٹا سا پتھر رکھ کر اس کو گھما گھما کر ایک سائڈ کو چھوڑتا، دور جا کر پتھر لگتا تھا۔ اس انداز سے ابراہیم خلیل اللہ کو پھینکا گیا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے منصوبہ بنایا میرے خلیل کو مٹانے کا، میں نے پروگرام بنایا اپنے نبی کو بچانے کا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، انہوں نے آگ جلائی میرے نبی کو جلانے کے لیے، ہم نے آگ کو حکم دیا، اے آگ میں نے تیرے اندر جلانے کی تاثیر رکھی ہے، آج میں اپنے حکم کے ساتھ اس تاثیر کو واپس لے رہا ہوں۔ تیرے شعلے تو بلند ہوتے رہیں گے لیکن میرے ابراہیم کے لیے تو گلزار بن جا۔ دیکھنے والے دیکھیں گے کہ ابراہیم آگ میں ڈال دیے گئے، جل جائیں گے۔ آسمان والا آگ کو حکم دے رہا ہے کہ کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے۔ وسلامن علی ابراہیم، گلزار بن جا۔
جب کوئی شخص اللہ کی مرضی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتا ہے تو آسمانوں والا بے خبر نہیں رہتا۔ اللہ کل بھی طاقت کا مالک تھا، آج بھی اسی طاقت کا مالک ہے۔ جو لوگ اللہ کی مرضی، اس کے حکم کو سربلند رکھنے کے لیے جانوں پر کھیل جاتے ہیں، اللہ ان کو مٹنے نہیں دیتا۔ میرے دوستو، پیغمبر کا قصہ قرآن میں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ میں اور آپ بھی اگر اپنے سارے مفادات کہ اپنی زندگی کو بھی اللہ کی مرضی پر قربان کرنے کے لیے صدق دل سے تیار ہو جائیں تو اللہ کی طرف سے اسی انداز سے مدد آ سکتی ہے جیسے ابراہیم کے لیے آئی تھی۔ ذرا سی مصلحتوں کا شکار ہو کر مفادات کو بچانے کے لیے ہم کلمہ حق چھوڑ دیتے ہیں یا حق کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن میں ابراہیم خلیل اللہ کا قصہ اس لیے نہیں بیان کیا کہ سن لیں اور سر دھنتے رہیں، بلکہ اس لیے بیان کیا کہ ہم ہمارے آئیڈیل ابراہیم خلیل اللہ کیسے بن سکتے ہیں۔ ہمیں بھی کلمہ حق کہنے یا حق کا ساتھ دینے میں ایسے حالات کا سابقہ پڑے تو استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ جس ذات کی خوشنودی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ ذات بے خبر نہیں ہے۔ مفسرین نے یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے، جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس اثناء میں اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل امین پہنچتا ہے اور کہتا ہے میری ضرورت ہو میں ساری دنیا کے سمندر لا کر اس آگ پر ڈال سکتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا خود آئے ہو یا آسمان والے نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے نہیں، یہ میں خود آیا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ فرمایا اما الیک فلا، پھر تمہاری مدد کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر اس کی مرضی مجھے جلانے کی ہے تو میں اس میں خوش ہوں، لیکن اگر اس کی مرضی جلانے کی نہیں تو یہ آگ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ آسمان والے کا فیصلہ ہے کونی بردن یا نارو کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اس کائنات کی ہر چیز میں تاثیر کس نے رکھی ہے؟ آگ میں جلانے کی تاثیر بھی اللہ نے رکھی ہے، وہ تاثیر نکال دے تو آگ جلا نہیں سکتی۔ چھری میں کاٹنے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، وہ واپس لے لے تو چھری کاٹ نہیں سکتی۔ حضرت اسماعیل کا گلا چھری نے کیوں نہیں کاٹا؟ اس لیے کہ اللہ نے تاثیر واپس لے لی تھی۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ آج بھی اس طاقت کے مالک ہیں جو کل تھے۔ ہم ذرا سی مصلحتوں کے شکار ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے اور رب سے ہماری نظر اٹھ جاتی ہے۔ یہی فرق سمجھایا انبیاء کرام علیہ السلام نے کہ اللہ کی طاقت سے کبھی نظر نہیں ہٹنی چاہیے۔ سچ کا ساتھ دیتے وقت مت سوچو کہ ہم تنہا ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ تنہا تھے اس بستی میں، باپ بھی ساتھ نہیں، ماں ساتھ نہیں، چچا ساتھ نہیں، خاندان ساتھ نہیں، حکومت وقت ساتھ نہیں، قوم ساتھ نہیں، اکیلے کھڑے تھے، لیکن ایک ذات ان کے ساتھ تھی اور وہ اللہ کی ذات تھی۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے میرے ابراہیم کو مٹانا چاہا، سارے منصوب فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اس قوم کے سارے منصوبوں کو ہم نے مٹی میں ملا کر رکھ دیا۔ یہ تو ایک واقعہ نمونے کے طور پر آپ کے سامنے آیا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے واقعات ہیں اور انسانی تاریخ بھری پڑی ہے اس سے۔ جب کوئی اللہ کی مرضی پر کوئی کام کرتا ہے تو پھر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ بھی اللہ کی مدد کے ایسے معاملات ہوتے رہے؟
سیدنا سعد بن ابی وقاص فاتح ایران جب ایرانی شرارتی قوم شرارت کر کے واپس ہونے لگی، انہوں نے تعاقب کیا، دریا تھا آگے، فرمایا دریا پر چلو۔ اسلامی فوج دریا پر یوں چل رہی ہے جس طرح کہ مال روڈ پر مارچ کر رہا ہے۔ پانی پر کوئی چل سکتا ہے؟ ڈوبتا ہے انسان، لیکن میرا رب جب نہ ڈبوئے تو ڈوب سکتا ہے۔ مورخین لکھا ہے کہ ایک مجاہد کا پیالہ، پانی پینے کا پیالہ جو ہے راستے میں چلتے ہوئے گر گیا اور پانی میں ذرا بہنے لگا۔ وہ تو اس طرح چل رہے ہیں جیسے پختہ سڑک پر چل رہے ہیں، پیالہ ذرا نیچے گر گیا تھوڑا سا، اس نے پکڑنے کی کوشش کی، دوسرے نے کہا مت پکڑیے، کیوں کوششیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے آ رہے ہیں، اللہ ہمارے پیالے کو گم نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ دریا سے پار ہوئے، ایک لہر آئی دریا، اس کو اچھالا تو اسے قدم میں پیالہ پہنچایا۔ اللہ کل بھی اسی طاقت کا مالک ہے، ساری کائنات کا نظام اللہ کی مٹھی میں ہے، یہ دریا بھی اللہ کے قبضے میں ہے، ہوائیں بھی اللہ کے قبضے میں ہے، آسمان و زمین کا سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے۔ قرآن کا ماننے والا مسلمان، اس کا ایمان پختہ کیوں نہیں، اس کا اللہ پر یقین کیوں نہیں بن رہا؟ میں نے پہلے کہہ چکا ہوں، قرآن قصوں کی کتاب نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کا قصہ سنا کر صرف قصہ ہی کی حد تک نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ جس یقین و ایمان کے ساتھ اللہ کی توحید پر کاربند تھے اور اللہ کی توحید کی خاطر کام کرتے تھے، تمہیں قصہ اس لیے سنایا گیا کہ تم انہیں آئیڈیل بنا کر تم بھی اپنی سوچ، اپنی فکر کو ایسا بنا دو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی اپنے خاندان کے ساتھ واسطہ پڑے، مخالف ہو جائیں۔ یہ تو کوئی چیز نہیں میرے دوستو، یہ مخالفت کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ بھائی ناراض ہو گیا، چچا ناراض ہو گیا، بہن ناراض ہوگی، والد ناراض ہوگا، فلاں ناراض ہو گیا، فلاں ناراض ہو گیا، یہ تو کوئی حیثیت نہیں۔ حالات تو یہ ان انبیاء کے سامنے آئے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اس آخری عمرے پر میں جب حرمین شریفین گیا تو ہمارے ایک ساتھی پاکستانی نوجوان دوست ہیں، وہ مجھے طائف لے گئے۔ بڑا خوبصورت سرسبز شاداب، بہت بلندی پر ہے وہ علاقہ، بڑے پہاڑوں پر چڑھ کر طائف کا علاقہ آتا ہے۔ میں اس باغ میں پہنچا جس باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے گئے تھے۔ میری عادت ہے کہ جہاں بھی جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اسلامی واقعات اور تواریخ سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے ان سے مشاہدہ کروں۔ چنانچہ اس مقام پر، وہاں چھوٹی سی مسجد بنائی، اس مسجد کی چھت پر میں گیا، وہاں سے وہ سارا باغ میں نے دیکھا۔ جس باغ کے اندر عداس نامی ایک عیسائی غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگور پیش کیے تھے، اس کے مشرک والد نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھا کہ حضور چل نہیں سکتے تھے، اتنے سنگباری ہوئی، اتنے پتھر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا کوئی حصہ نہیں تھا جو زخمی نہ ہو۔ اس کو ترس آیا، اس نے اپنے غلام سے کہا، غلام عیسائی تھا، کہ یہ انگوروں کا ایک پیالہ بھر کر لے جا کر اس مسافر جس کو لوگوں نے مارا ہے اس کو دے دو۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ مسافر کون مسافر ہے؟ میرے دوست، تو آپ یہ سوچئے مکہ معظمہ سے اب بھی آپ طائف جائیں، کافی لمبا راستہ ہے اور حکومت نے پہاڑوں کو کاٹ کر ایک سڑک نکالی بڑی زبردست۔ آج سے 1400 برس پہلے وہاں پگڈنڈیاں بھی نہیں تھی، کیسے ان پہاڑوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے ہیں، اکیلے گئے ہیں۔ کیوں گئے ہیں؟ سیر سیاحت کرنے کے لیے، جس طرح ہم مری جاتے ہیں؟ طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے تھے۔ نبی کا یہ مشن ہوتا ہے، انجام سے بے خبر ہو کر کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی اثنا میں زخمی حالت کے اندر
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تو ملک الجبال ایک فرشتہ جو اللہ نے پہاڑوں پر مقرر کیا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، حدیث میں بھی، وہ فرشتہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فرمایا کہ آپ کو اس قوم نے آپ کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا ہے، آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو میں آپس ملا کر ان کو میں صفاسی سے مٹا دوں۔ اللہ کے پیغمبر پر قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نہیں چاہتا کہ یہ قوم مٹ جائے، اللہ انہی کے اولاد میں سے میرے رضاکار نکالے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے جو اللہ کی منشا، فرمایا وہ سامنے درخت، اس کو حکم دیجئے بلائیے۔ درخت چل کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پھر واپس چلا گیا کہ آپ خدا کے سچے رسول ہیں، دل برداشتہ مت ہوئیے، اس راستے پر جو بھی چلا ہے اس کے لیے ایسے حالات آئے ہیں۔ عداس نامی اس عیسائی نے آ کر جب انگور پیش کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو رسول اللہ نے تلاول فرمائے، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا وہ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ اے مسافر آپ کون ہیں؟ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ تعجب اس لیے اس کا ہوا کہ وہ نینوا کے علاقے جدھر سیدنا یونس علیہ السلام گزرے، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے سچے نبی جب بھی کو رزق کھاتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا آپ کون ہیں، کہاں سے؟ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ وہ اسی وقت ایمان لے آیا۔ اس کا مالک دور سے دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا یہ آدمی جس کو تم نے انگور پیش کیے اس کے ساتھ تو یہ عاجزی اور تواضع کا معاملہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے وہ خدا کا سچے پیغمبر ہیں۔ وہ کہنے لگا مشرک تھا، کہنے لگا لگتا ہے اس کا جادو تجھ پر بھی چل گیا، تو بھی بہک گیا ہے۔ کہنے لگا میرے آقا میں بہک نہیں گیا، میں اس وقت سے ڈرتا ہوں، خدا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم ان حالات سے دوچار نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد جب اس پیغمبر کے ساتھ آئے گی تو پھر کوئی بھی مشرک اس کا مخالف بچے گا نہیں۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہاری بچت ہو جائے۔ وہ ساری جگہیں صخرۃ الدعا ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ نے دعا مانگی تھی، اللہ پاک نے اپنی رحمت سے مجھے اس پتھر پر جا کر دعا مانگنے کی توفیق دی۔ چھوٹی سی ایک مسجد بنائی ہے، اس پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر میں نے دعا مانگی۔ مقامی لوگوں کو پتہ ہے اس نوجوان کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک ایک چیز مجھے بتائی۔ وہ سارا نقشہ جو کتابوں کا انہوں نے پڑھا ہے میرے ذہن کے اندر آ گیا کہ نبی پر کس قدر مشکل حالات آئے، کوئی ایک انسان ساتھ دینے والا نہیں۔ طائف کی وادی میں آج وہ سرسبز و شاداب وادی ہے، رسول اللہ کی اس قربانی کے میں سارے کے سارے مومن واحد ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر وہاں دیکھی، ان کی مسجد دیکھی، ان کے مسجد کے ساتھ لائبریری دیکھی، اس لائبریری میں گیا، وہاں کا جو مدیر سے اس کے ساتھ گفتگو ہوئی تو میری سلوار قمیض دیکھ کر سمجھا کہ پاکستانی جاہل آدمی ہے، یہ سارے قبر پرست ہوتے ہیں۔ میں نے لائبریری گھوم پھر کر دیکھی تو کتابوں میں کوئی نقش دیکھا، میں نے کہا آپ کی لائبریری میں فلاں کتاب نہیں، فلاں کتاب نہیں، فلاں کتاب نہیں، کتاب آپ کی لائبریری ناقص ہے۔ کچھ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دینے لگا یہ پاکستانیوں کو پتہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہم طالب علم تو ہیں لیکن کو پتہ ہے آپ کی لائبریری میں فلاں کتاب بھی ہونی چاہیے، فلاں بھی ہونی چاہیے۔ پھر اس نے شکریہ کا طور پر اچھی خاصی وہاں کتابیں انہوں نے دی۔ خیر یہ تو ضمنی سی بات تھی، عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو، یہ سارے جو کچھ میں آپ کو سناتا ہوں، موت میرے اور آپ کے پیچھے دوڑ رہی ہے، تعاقب میں ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو قبل اس کے کہ ملک الموت آ کر ہمیں کھینچ کر لے جائے، اس سے پہلے پہلے اپنی سوچ، اپنے عقیدوں کو درست کیجئے اور اپنی ذمہ داریوں کو اپنے گھروں سے آغاز کیجئے۔ اپنے بیوی بچے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اللہ کا حکم ہے مجھے اور آپ کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اہل خیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کے عقیدوں کو ٹٹولو، درست کیجئے۔ بیوی کا عقیدہ خراب ہے تو اس کا عقیدہ ٹھیک کریں، اولاد کا، بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ سچ کہنا، اللہ کا حکم سنانا ماں باپ کو یہ گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے، یہ ان کی ہمدردی ہے۔ ہاں طریقہ ادب والا ہونا چاہیے، طریقہ نرمی والا ہونا چاہیے تاکہ بات کو سمجھ جائیں۔
لٹھ مار قسم کی تبلیغ نہیں ہونی چاہیے. ماں باپ خصوصاً بڑے جو ہیں خاندان کے، ان کے ساتھ ادب سے گفتگو کرے، لیکن بات کھری کرے، بات میں ہیر پھیر نہ کرے. انبیاء کرام کا مشن اسی طرح کا ہے، ان کو بچانے کی فکر کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ دنیا بھی پرسکون بنا دیں گے. میں اور آپ سکون چاہتے ہیں نا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری دنیا پرسکون ہو جائے. یاد رکھیں سکون مال و دولت سے نہیں، پیسے سے نہیں، کاروبار کی ترقی سے نہیں. سکون اللہ کی خاص نعمت ہے. اللہ پاک اس انسان کو عطا کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں. میرے اس جملے کو یاد رکھیں زندگی بھر. مال و دولت کے اندر، کاروبار کی ترقی کے اندر، عہدہ اور اقتدار کے اندر سکون نہیں رکھا اللہ نے. اللہ نے سکون کی نعمت ایک خصوصی نعمت ہے، اللہ اپنے مقبول بندوں کو دیتے ہیں. وہ غریب بھی ہوتا ہے، اگر سکون کی دولت مل جائے تو بادشاہوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے. اور جس کا عقیدہ اللہ کی توحید کے مطابق ہوگا، نبی کی سنت کے مطابق ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے. پھر اللہ اس کو سکون کی نعمت عطا کریں گے. دنیا بھی پرسکون ہو جائے گی، اور جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو سرخ روح ہو کر جائیں گے، خندہ پیشانی کے ساتھ. تتلقاہ الملائکہ، خدا کا فرشتے ملاقات کا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں دنیا میں جس جنت کی بشارت دی جا رہی تھی آج ہم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں. اللہ جن سے راضی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح اکرام کا، اعزاز کا معاملہ ہوتا ہے. آپ نے یہ تو سنا ہے علماء سے کہ ایک مشرک اور ایک باغی، اس کی روح کس انداز سے قبض ہوتی ہے. یہ بات سنا کر ختم کرتا ہوں. جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، مشرک اور کافر کی روح اتنی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، جس طرح زندہ جانور کو، بکرے کو ذبح کر کے اس کی کھال چھری سے نہ اتاریں، دو چار آدمی پکڑ کر کسی جگہ سے اس کھال کو ادھیڑنے کی کوشش کریں، بلکہ ذبح کرنے سے پہلے ادھیڑنے کی کوشش کریں، تو اس بکرا سے پوچھئے کہ تمہیں کتنی تکلیف ہوئی ہے. کچھ اسی انداز سے اس فاسق فاجر کافر انسان کی روح جب ملائکہ نکالتے ہیں تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. اور ایک مومن کی روح کس راحت سے اور عزت سے نکالی جاتی ہے، جس طرح ایک مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہو تو مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے، وہ رسی کھول دی جائے تو پانی سختی سے نکلتا ہے یا آرام سے نکلتا ہے. جس آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہ پانی مشکیزے سے باہر چلا جاتا ہے، کہ مومن کی روح بھی اسی آرام کے ساتھ نکالی جاتی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے عقائد، ہمارے نظریات ایسے بنا دیں کہ ہماری روح بھی نکلے تو اس طرح عزت و اکرام کے ساتھ نکالی جائے، ذلت کے ساتھ نہ نکالی جائے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت. یہ ایک کتابچہ ہے امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل میں یہ ایک تقریر ہے سید طاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بڑے صاحبزادے علامہ سید ابو معاویہ ابو ذر عطاء المنعم بخاری کی تقریر ہے، اور بہت خوبصورت تقریر ہے. حاصل پر میں نے تقریر کی تھی اور انہی کے الفاظ کو ہو بہو کسی نے جمع کر دیا ہے، اور یہ ضرور جو صاحب مطالعہ لوگ ہیں اس کو ضرور مطالعہ کریں. میں نے اس کو کچھ جزئی مطالعہ کیا، مجھے بہت اچھی لگی ہے اور اس میں حقائق کا انکشاف کیا ہے.